نصب العین یہ مقصد ہے، پی ایم ایل این اس سے پوری طرح سے متفق ہے، اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے، تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ دوسرا جو جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی۔ تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے۔ پہلا مقامی خود مختاری، اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے، اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے۔ اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں، اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے۔ کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے، ان کی اگر ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں۔ ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ، یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے، وہاں سے نیچے نہیں جا رہا۔ ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو بھی، ایک عام پاکستانی کو بھی حق کی حکمرانی دیں۔ یہ حق کی حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، حق کی حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا۔ پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا آگے۔ تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری، یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو، ایک عام پاکستانی کو امپاور کریں۔ دیکھیے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے تعاون سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمز اس وقت قائم ہو چکی ہیں جو مشاورت کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر حلقے سے ایسے امیدوار کی حمایت کریں جو اس حلقے کو ہمارے لیے جیت سکتا ہے، چاہے وہ MQM کے لیے جیتے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جیتے، وہ ایک ہی، چاہے وہ JUI کے لیے جیتے، ANP کے لیے، فنکشنل مسلم لیگ، GDA۔ سندھ کے اندر ہمارے جتنے اتحادی ہیں وہ سب مل کر انتخابات میں ایسے حصہ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہو سکیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ عمران خان جس معاشی دلدل میں اور قرضوں کے جال میں ہمیں پھینک گیا ہے، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط، مستحکم
عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے جو 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی اصلاح کر سکے، عوام کی مشکلات ختم کر سکے، مہنگائی کو ختم کر سکے اور ہمارے شہروں میں اور دیہات میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کر سکے جس سے ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ اس وقت ایک پاکستان کی تعمیر نو کی تحریک کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے سنا کہ ہم نے آپس میں کوئی وزارتوں کی یا عہدوں کی بندر بانٹ نہیں کی۔ ہماری تمام تر گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالیں اور پاکستان کو کیسے پاکستان کے اقتدار میں عوام کی شراکت کو کیسے یقینی بنائیں۔ اس وقت جمہوریت جو ہے وہ کل 1200 عہدوں کے گرد 24 کروڑ افراد کی جمہوریت گھومتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمہوری نظام میں 2 لاکھ کے قریب لوکل باڈیز کے نمائندوں کو بھی جوڑا جائے تاکہ عوام کو شراکت ملے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو موقع ملے کہ وہ جمہوریت کے ذریعے آگے نکل سکیں۔ ابھی میں آپ کو ایک عرض کروں، ابھی اس کو 2 طریقوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا، ابھی سوالات پیدا ہو گئے، ایسے ہی ہے وہ 55 سال کی عمر میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ اچھا، پھر اس کا جو ویڈیو پہ پیغام چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں، ڈاکو راج ختم کرائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صنعت بڑھائیں، معیشت کو بڑھائیں، ہمیں اسکول دیں، ہمیں کالج دیں۔ ایک وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کا ویڈیو بیان ہے، مہربانی کر کے اس کے فیس بک پہ جا کے پڑھ لیں، وہ وائرل بھی ہوا ہے۔ دوسرا، جہاں تک یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ 38 لاکھ لوگ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے، باقی پارٹیوں نے لیے تھے 65 لاکھ ووٹ۔ ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اکٹھے ہیں۔ یہی اکٹھا ہونے کے لیے یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے لاڑکانہ میں، میں کل وہاں پہ جا رہا ہوں اپنی میری قیادت کے حکم پر۔